امل صبح سے ہی بجھے بجھے دل کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ کل رات والے حادثے کے بعد سے اسے دائم سے خوف آنے لگا تھا۔ چاچی نے اب سارا گھر امل پر مسلط کر دیا تھا۔ خود ابھی تک گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ ابھی بھی وہ دادی کو صبح کی چائے دے کر آئی تھی اور روٹی کے لیے پیڑے بنا رہی تھی جب اسے اپنی کمر کے گرد کچھ محسوس ہوا، مگر تب تک دائم اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ گڈ مارننگ، اس کی گردن میں چہرہ گم کرتے وہ سرگوشی کر رہا تھا۔ اس کی بریٹ اسے چبھی تھی۔ دائم آپ؟ آئی لو یو۔ اس نے حیرت سے مڑ کر اسے دیکھا۔ کیا؟ ہاں، سوری کل رات کے لیے۔ وہ شرمندہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ امل نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ کوئی بات نہیں، مجھے برا نہیں لگتا، آئی لو یو۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگا جب چیخنے کی آواز آئی۔ امل، دھیان کہاں ہے؟ دودھ ابل گیا سارا۔ وہ اچانک ہوش میں آئی۔ وہ تو رف سے حلیے میں چولہا بند کر رہا تھا۔ اندھی ہو، دھیان کہاں ہے تمہارا؟ وہ صبح ہی صبح اس پر چیخنے لگا تھا۔ وہ ایک دم ہاتھوں سے دیچکی اتارنے لگی جب اس نے اس کے ہاتھ دھکیل دیے۔ گرم ہے تو جلنے دیں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ دائم نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا جو زخمی سا مسکرا رہی تھی۔ اس نے ایک نفرت انگیز نظر اس پر ڈالی اور جیب سے کچھ ڈھونڈنے لگا۔ اسے لائٹر مل گیا تھا۔ جب سے یہ سب ہوا تھا وہ سگریٹ پینے لگا تھا۔ اس کی کلائی کھینچ لی، قریب کیا اور لائٹر جلا کر اس کے چہرے کے قریب کر دیا۔ اس کی حدت اسے اپنے ہونٹوں پر محسوس ہو رہی تھی۔ بتاؤ، جلا دوں تمہارا روم جیسے میں جل رہا ہوں؟ لائٹر اس کے چہرے کے قریب گھماتے وہ ڈرا رہا تھا، لیکن امل نے اسی دن ڈرنا چھوڑ دیا جس دن دائم کی زندگی میں زبردستی مسلط ہونے کا سوچا تھا۔ جلا دیں، کم سے کم کچھ ایک جیسا ہو جائے گا، ایک دوسرے میں دونوں جلتے رہیں گے۔ دائم کو اس کی بات صبر کی حدود پر لے آئی تھی۔ اس نے اسے پھر دھکیل دیا اور غصے سے پھنکتا باہر چلا گیا، اور وہ کاؤنٹر پر دونوں ہاتھ رکھتی لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ جوجو، تمہیں کس طرح کی لڑکیاں پسند ہیں؟ امبر کے سوال پر جوجو نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ چاروں آج بھی اکٹھے تھے اور کل وہ پی ایس ایل کی اوپننگ میں جا رہے تھے۔ میچ وہ دیکھنے نہیں والے تھے، صرف عاطف اسلم کو سن کر واپس آ جانا تھا۔ تمہارے جیسے۔ امبر کے چہرے پر مسکان آ گئی۔ تو بالکل بھی نہیں، منہ پھٹ، اتنی بک بک کرنے والی، سر کھانے والی۔ مجھے تو وہ لڑکی چاہیے جو خوبصورت ہو، سادہ ہو، سنجیدہ ہو، معصوم ہو اور سمجھدار ہو۔ امبر کا منہ تر گیا تھا۔ تو پھر کسی پتلے سے شادی کرنا جسے تم اپنی مرضی کے کپڑے پہنا سکو۔ وہ کچھ بولے نہ کچھ کہے، نہ سنجیدہ ایک ہی پوز ہو۔ وہ اٹھ کر جانے لگی جب جوجو نے اسے آواز دی۔ یعنی تم میرے لیے اپنے آپ کو نہیں بدلو گی؟ امبر نے پلٹ کر اسے دیکھا جو نیم مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ میں خاموش ہو گئی تو روتے رہ جاؤ گے جبار؟ لڑکی اور کبھی خاموش ہو؟ یہ دنیا کا سب سے بڑا لطیفہ سنایا مجھے۔ تم کتنی فنی ہو اور تم کتنے ایڈٹ ہو۔ دوستوں سے ایسی باتیں کون کرتا ہے؟ وہ دونوں لائبہ زیزی سے دور آ گئے تھے۔ تمہیں کس نے کہا ہم صرف دوست ہیں؟ وہ ایک دم اس کے قریب آیا تو وہ ڈر کر پیچھے ہو گئی اور اسے دیکھتی رہ گئی۔ لائبہ، آپ کو پتہ ہے آپ کی آنکھیں نا بالکل میری مما جیسی ہیں، اور وہ اب ہیں نہیں۔ زیزی کی بات پر لائبہ افسوس سے اسے دیکھنے لگی۔ اوہ، افسوس ہوا؟ آپ اپنی مما سے بہت پیار کرتے تھے؟ بہت۔ جوجو اور میرا جھگڑا ہوتا، میں مما پاس سوؤں گا، پھر ایک دن وہ اکیلی قبر میں جا کر سو گئیں۔ تب میں اور جوجو صرف 6 سال کے تھے۔ اس کے بعد ماموں ہمیں اپنے پاس لے آئے۔ عفت خالہ ہم سے بھی چھوٹی تھی۔ نانا پہلے فوت ہو گئے اور نانی بعد میں۔ تب عفت خالہ بہت چھوٹی تھی۔ سب سے بڑی میری مما تھی، ان کے بعد نعمان ماموں، پھر ارمان ماموں اور پھر عفت خالہ۔ مما اور نعمان ماموں نے سب کو پالا تھا۔
نعمان ماموں اقتدار میں آئے تو مما اور بابا کا قتل ان کے دشمنوں نے کر دیا ماموں کو توڑنے کے لیے، اور تب ماموں ہمیں اپنے پاس لے آئے۔ مائی ماموں اس ہول ورلڈ ٹو می، مما کی ہر چیز سے پیار ہے، ان کی آنکھوں سے بھی، اور تمہاری آنکھیں بھی ان کے جیسی ہیں، مجھے ان سے بھی بہت پیار ہے۔ اس کی آخری بات پر لائبہ چند لمحے اسے دیکھتی رہ گئی، پھر اٹھ گئی۔ انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی، اس لیے امبر کو کھینچتی ان سے دور ہو گئی۔ زیزی اٹھ کر جوجو کے پاس آیا۔ لائبہ کو مما بابا کے مرڈر کا بڑا افسوس ہوا۔ جوجو نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مرڈر؟ وہ دونوں تو ہیضے سے فوت ہوئے تھے۔ مرڈر کے سن کر اسے زیادہ افسوس ہوا تھا۔ سمپتی برو، مجھے اس کی آنکھوں سے بہت پیار ہے۔ ہنستے ہوئے ان دونوں نے ہائی فائی کی تھی۔ رات کی چائے پر ہیر کے سسرال میں کہکے گونج رہے تھے۔ بھائی، آپ کو یاد ہے بچپن میں میرا ایک دانت ٹوٹ رہا تھا اور آپ نے میرے منہ پر تکیا مارا تھا، میرا دانت گر گیا تھا، خون نکلنے لگ گیا، اور آپ نے وہی تکیا میرے منہ میں دے دیا تھا۔ اس بات پر ہیر نے مرزا کا منہ دیکھا جو کہکے لگا رہا تھا۔ ہاں تو ساری رات مجھے آئس کریم پارلر کے چکر لگوائے تو بھیں بھیں کر کے رو رہی تھی۔ ان کے ساتھ ساتھ سب ہنس رہے تھے۔ ہیر گیس والے چولہے پر، جو کچھ دنوں پہلے مرزا نے اسے لا کر دیا تھا، چائے بنا رہی تھی۔ پکوڑے رکھنے کے بعد وہ واپس کچن میں آئی تو چائے ابل چکی تھی۔ مرزا بھی اس کے پیچھے کیبن سے کیچپ نکالنے آیا تھا۔ وہ چائے ڈالنے لگی تو مرزا کو دیکھ کر چائے ہاتھ پر گر گئے۔ اوہ! مرزا نے اس کی جانب دیکھا تو بھاگ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ اوہ گاڈ! ہیر، یہ کیا کر لیا؟ اس کا لال ہوتا ہاتھ اس نے فوراً سنک کے اندر کیا اور ٹوٹی چلا دی۔ دھیان سے کام کیا کرو نا، اتنا ہاتھ کیسے چلا لیا؟ وہ اس کا ہاتھوں میں لیے پھونکے مار رہا تھا۔ سنو، میں کریم لگا دوں یا کوئی دیسی ٹوٹکا کرنا ہے جو جلدی ٹھیک ہو جائے؟ میں دادی سے پوچھوں؟ اور وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جب مرزا نے اچانک اس کے چہرے کو دیکھا اور ہاتھ چھوڑ دیا۔ سوری، میں کریم لاتا ہوں۔ پہلی بار مرزا ہیر کو شرمندہ کیے بغیر گیا تھا۔ وہ دوبارہ چائے ڈالنے لگی۔ بابو نے کہا نہیں، اندھی، جاہل، گوار، کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرتی۔ پہلے تو کہتے تھے۔ بابو اتنا بدل گئے، اور یہ ساری باتیں مرزا سن رہا تھا اور شرمندہ بھی ہو رہا تھا۔ پھر اندر آ گیا، اس کا ہاتھ تھامے کریم لگانے لگا۔ ہیر، تمہیں پتہ ہے انگریزی میں معافی کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں نا، فری نے سکھایا تھا۔ سوری۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ بس وہی ہوں میں تم سے۔ اسے حیرت کے گڑھوں میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ چائے لے کر باہر آئی تو مرزا صاحب سمیت سب سنجیدہ تھے اور اس کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ ابو، 2-3 ماہ ہو گئے ہیں نکاح کو، اب ولیمے کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھ مرزا، نکاح سادگی سے اس لیے ہوا کہ ہم شامل نہیں تھے، اور میرا اکلوتا بیٹا ہے، میرے بھی کچھ ارمان ہیں، اور رشتہ دار، ان کا منہ بھی تو بند کرنا ہے، اس لیے ہمارے واپس جانے سے پہلے ولیمہ کر دیتے ہیں۔ ہیر حیرت سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ مرزا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہمارا ولیمہ کرنا ہے، تم کیا کہتی ہو؟ ہیر کو بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ مرزا اس سے یہ سوال کرے گا۔ ان سب نے مسکرا کر ہیر کی جانب دیکھا۔ ایوب صاحب ہنس دیے تھے۔ لیجئے ایس پی صاحب، کمشنر صاحب سے اجازت لیجئے۔ 400 ہنسی کا فوارہ پھوٹ گیا تھا۔ مرزا خود بھی ہنس رہا تھا سوائے ہیر کے، جو شرم سے لال ہو گئی تھی اور اندر بھاگ گئی۔ مرزا کی نظروں نے اس کا دور تک تعقب کیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، کر دیں۔ 15 دن کے لیے آئے ہیں تو دیکھ لیں کب رکھنا ہے۔ جمعہ، اس جمعے کو ٹھیک ہے، فریحہ نے فوراً کہا، جس پر سب متفق ہو گئے تھے کیونکہ پرسوں ہی جمعہ تھا۔ تو ٹھیک ہے، کل میں اور بھابھی جا کر شاپنگ کریں گے۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ اگر یہاں اسے ایسے نعمان دیکھ لیتا، اس نے صدقے واری جانا تھا، مگر یہاں مرزا تھا جس نے اس کے کھلے منہ میں کشن دے دیا تھا۔ گدھی! اور وہ ہنس کر اس کے پیٹ پر مکہ مار چکی تھی۔
ہیر رات گئے سب کو سلا کر کمرے میں آئی تھی۔ فریحہ اور دادی ایک کمرے میں تھے جہاں ہیر سوتی تھی، اور مسٹر اینڈ مسز ایوب گیسٹ روم میں۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہ بھی سو چکا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر ولیمے کے بارے میں سوچنے لگی۔ میرا ولیمہ، میں پھر سے سج سنور کر سب کے سامنے جاؤں گی، پھر کسی نہ کسی کو پتہ چل جائے گا میں ان پڑھ ہوں، پھر بابو غصہ ہوں گے، مگر اس بار میں نے اپنی جگہ سے ہلنا ہی نہیں، منہ میں بھی کچھ نہیں بولنا۔ پہلے بھی شاید اس آدمی کو میری خود سے باتیں کرنے پر پتہ چلا تھا۔ منہ میں دہی جما لینا ہے میں نے۔ وہ اپنا بستر لگانے لگی تھی جب اسے مرزا کے کھانسنے کی آواز آئی۔ اس نے ٹیبل سے گلاس اٹھایا، وہ نیند میں ہی کھانسے جا رہا تھا۔ بابو اٹھیں، پانی پی لیں، مگر وہ آنکھیں نہیں کھول رہا تھا اور زور زور سے کھانس رہا تھا۔ منع بھی کیا تھا، نہ کھائیں پکوڑے، ہو گیا گلا خشک، اٹھیں، مگر کوئی اثر نہیں۔ آخر اس نے چیخ کر کہا، مرزا! آواز اتنی بلند تھی کہ اس نے ایک دم آنکھیں کھولیں۔ وہ شرمندگی سے پیچھے ہو گئی۔ آپ اٹھ نہیں رہے، پانی پی لیں۔ اس نے گلاس اس کے سامنے کیا۔ مرزا نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ اس دن کے بعد تم میرا نام کچھ زیادہ ہی نہیں لینے لگ گئی؟ وہ آپ اٹھ نہیں رہے تھے اس لیے بولا تھا۔ وہ شرمندگی سے نظریں جھکا گئی۔ تم بابو ہی بولا کرو، مجھے اچھا لگتا ہے۔ گلاس منہ کو لگاتے وہ ہیر کو حیران کر رہا تھا آج۔ پانی پی کر اس نے گلاس اسے پکڑایا اور خود منہ تک کمبل لے کر لیٹ گیا۔ وہ بھی اپنا بستر لگانے لگی۔ جب اس نے دوبارہ کمبل نیچے کیا، تم پھر نیچے بستر لگا رہی ہو؟ صوفے پر مجھے سونا نہیں آتا۔ وہ جمع ہی لیتا اٹھا اور بستر اس کے ہاتھ سے لیا اور صوفے پر چلا گیا۔ وہاں سو جاؤ۔ ہیر نے اس سے بستر کھینچا۔ میں سو جاتی ہوں، آپ سو جائیں وہاں۔ مرزا نے بستر اپنی طرف کھینچ لیا۔ کچھ نہیں ہوتا، مجھے صوفے پر سونا آتا ہے، تم بیڈ پر سو جاؤ۔ ہیر نے پھر بستر اپنی طرف کھینچ لیا۔ نہیں بابو، ایسے اچھا نہیں لگتا۔ مرزا نے بستر اپنی طرف کھینچا۔ یار، اتنی روایتی نہ ہوا کرو، سو جاؤ۔ مگر ہیر مان ہی نہیں رہی تھی۔ آخر بستر کی کھینچا دانی میں مرزا دھڑام بستر کھینچتا نیچے گر گیا تھا۔ ہیر کا منہ کھلا رہ گیا۔ اپنی کمر چلاتا وہ اٹھا تو ہیر وہاں نہیں تھی۔ اچانک اس کی نظر بیڈ پر پڑی۔ وہ کمبل چہرے تک کھینچے کانپ رہی تھی۔ مرزا نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر ہنس دیا۔ پاگل، بٹ نائس ون۔ صوفے پر لیٹے بھی وہ ہیر کو ہی دیکھ رہا تھا، جو چوری چوری کمبل نیچے ہٹا کر اسے دیکھتی اور پھر ڈر کر واپس لے لیتی۔ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے نہیں پتا؟ مجھے پتا ہے تم جاگ رہی ہو۔ وہ پھر سے کانپنے لگی تھی۔ مرزا کو مزہ آنے لگا۔ وہ پھر صوفے سے اٹھ کر اس کی جانب چلا گیا۔ تم بچ نہیں سکتی، سزا تو مل کے رہے گی۔ اس کی کپ کپاہٹ اور تیز ہو گئی تھی۔ بیڈ پر ایک سائڈ پر بیٹھ کر اسے گھورنے لگا، پھر کمبل ہٹانے کی کوشش کی جو اس نے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ بابو، غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ اس نے کھینچ کر کمبل اس پر سے اتارا۔ وہ ڈرے ڈرے چہرے کے ساتھ پہلی بار مرزا کو کیوٹ لگی تھی، کیونکہ آج مرزا اسے دیکھ ہی کسی اور نگاہ سے رہا تھا۔ اس کے گلابی ہونٹ کپ کپا رہے تھے، اس کے بال اس کے چہرے پر بکھرے تھے، اس کی آنکھیں خوف سے لبریز تھیں۔ اس لیے وہ اچانک اٹھ کر صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ میں بہکنے کیوں لگا ہوں؟ اور وہ بھی حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی جو اسے سزا دیے بغیر گیا تھا۔ علیم سارا دن یہی سوچتا رہا تھا کہ منال نے اس سے کیا مانگ لیا تھا۔ ناٹک، محبت کا ناٹک کسی اور کے سامنے۔ اسے اچانک میسج آیا۔ تم نے کیا سوچا؟ میسج پڑھ کر اسے 1 منٹ لگا تھا سمجھنے میں وہ منال ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اس کے جواب پر منال کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ایک ہوٹل کی لوکیشن بھیج رہی ہوں، وہاں آؤ۔ اسے حیرت ہوئی تھی، پھر ایک سوال جو ذہن میں تھا پوچھ لیا۔ آپ کو پتہ کیسے چلا میں وہی ہوں؟ منال کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں سائکٹریس ہوں۔
دماغ سے کھیلتی ہوں؟ میں نے تو یوں ہی کہہ دیا تھا کہ تمہارے پیٹ کا زخم کیسا ہے، تمہارے چہرے کا رنگ فک ہونا، تمہارا اٹھنا، ڈرنا، گھبرانا، کوئی اندھا بھی کہہ دیتا تم وہی ہو۔ جواب پڑھ کر لیٹا علیم اٹھ بیٹھا۔ واٹ؟ اس نے فوراً منال کو کال کی۔ واٹ؟ مطلب وہ صرف تکا تھا؟ جی، جو تیر بن کر نشانے پر لگ گیا۔ تم آ رہے ہو؟ علیم کا منہ بن گیا تھا۔ آپ نے چیٹنگ کی ہے۔ میں تمہارے ساتھ گیم تو نہیں کھیل رہی تھی جو چیٹنگ کرتی، وہ بس دماغ کا کھیل تھا جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد مہتاب بھی اس ہوٹل میں پہنچ رہا ہے، تم بھی آؤ۔ اٹ از ٹائم ٹو ٹیک فرسٹ اسٹیپ۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ تیار ہونے کے بعد وہ منال کی بھیجی گئی لوکیشن پر پہنچ گیا، جہاں وہ اس کا انتظار کرتی پائی گئی۔ اسے دیکھ کر علیم کی گھنٹی کھڑک گئی تھی۔ سمپل کرتا پاجامہ میں بھی وہ کتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ دوپٹے کا حجاب کیے وہ فون پر کچھ دیکھ رہی تھی۔ جب اس پر نظر پڑی تو اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ قمیص کی آستینیں موڑتا وہ اس کی جانب آیا۔ تم بہت وقت ضائع کرتے ہو۔ وہ اب آپ سے ملنا تھا تو تھوڑا تو تیار ہونا تھا نا۔ اچھا، مہتاب سے ملنے سے پہلے مجھے ایک بات بتاؤ، تم اصل میں کون ہو؟ مطلب کیا کرتے ہو، تاکہ عین وقت تمہارے اور میرے جوابات مل سکیں۔ تم فکر مت کرو، میں نے مہتاب کو کچھ نہیں بتایا، جسٹ اتنا بتایا ہے کہ میرے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ اور سچ بتانا، کیونکہ مجھے بھی لگتا ہے کہ شاید ناٹک میں معاملہ سنجیدہ نہ ہو جائے۔ مہتاب کے آنے تک وہ دونوں ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے تھے۔ علیم نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اچھی تو وہ اسے لگتی تھی، اور سب پتہ ہونے کے بعد بھی اس کا اسے پولیس میں نہ بتانا، اس لیے وہ اس پر یقین کرنا چاہتا تھا۔ شاید علیم محبت پر یقین کرنا چاہتا تھا۔ میں ایک اکیلا لڑکا ہوں جو ایک سیمنٹ کی فیکٹری میں مینیجر ہے۔ فیملی میں ایک چھوٹی بہن، اور وہ بھی ہاسٹل میں رہتی ہے۔ تو تم نے ایس پی مرزا پر حملہ کیوں کیا تھا؟ اس بات پر علیم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ نے کہا تھا آپ مجھ سے یہ سوال نہیں کریں گے۔ وعدہ بھول گئیں یا ڈیل؟ میں آپ کا بوائے فرینڈ بن کر آیا ہوں۔ اس بات پر منال شرمندہ ہو گئی تھی۔ اوکے، جس دن پورا ٹرسٹ کر لو گے اس دن سب ڈسکس کرنا۔ ابھی مہتاب آ گیا ہے، اس سے مل لیتے ہیں۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ یونیفارم میں چلا آ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بھاگنے لگا تو منال نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ بھگوڑے ہو؟ بھاگ کیوں رہے ہو؟ آپ نے چیٹنگ تو نہیں کی میرے ساتھ؟ وہ بیٹھ ہی نہیں رہا تھا۔ مہتاب قریب آتا جا رہا تھا۔ اگر کی ہوتی تو اب تک جیل میں ہوتے۔ بیٹھو۔ اسے کھینچ کر دوبارہ کرسی پر بٹھا دیا۔ مہتاب سنجیدہ چہرہ لیے وہاں بیٹھ گیا۔ السلام علیکم، ان دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ وعلیکم السلام۔ مہتاب، ان سے ملو، یہ ہے علیم، یہ میرا ہونے والا منگیتر ہے۔ مہتاب نے تیکھی نظروں سے علیم کو دیکھا۔ تم سے بڑا نہیں ہے؟ علیم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں، ہم دونوں ایک ہی عمر کے ہیں۔ اب تم نے نہ کر دی، نوشین کے ہو گئے، تو مجھے تو کوئی ڈھونڈنا ہی تھا نا۔ اور ویسے بھی یہ سیمنٹ کی فیکٹری کا مالک ہے۔ علیم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ واٹ؟ مہتاب نے اس سے گھورا تھا۔ ہاں، اور بہت اچھا ہے۔ اس کا بنگلہ بھی ہے، اور یہ ہر لحاظ سے مجھے خوش رکھ سکتا ہے، جو تم نہیں کر سکتے تھے۔ علیم نے دیکھا تھا مہتاب کے چہرے پر تلخی آتی جا رہی تھی۔ اور ایک فیکٹری اور کھولنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بھی آؤٹ آف کنٹری۔ آئی ایم سو ہیپی۔ علیم کو منال پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہی تھی۔ وہ سکتہ کھا گیا تھا، اس لیے چیخ پڑا۔ جھوٹ کیوں بول رہی ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ایک مڈل کلاس لڑکا ہوں جو سیمنٹ کی فیکٹری میں مینیجر ہے۔ بنگلہ میرا ہے نہیں، ایک 3 کمرے کے مکان میں رہتا ہوں۔ ماں باپ میرے نہیں ہیں، چھوٹی بہن ہے جو ہاسٹل میں پڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ میں اپنے باس کا ڈرائیور بھی ہوں۔ اپنی گاڑی میری نہیں ہے، ایک بائک ہے، وہ کھڑی ہے، دیکھ لیں۔ ان دونوں نے ایک ساتھ ونڈو کے باہر دیکھا جہاں ایک 70 بائک کھڑی تھی۔ منال سے میں بہت پیار کرتا ہوں۔ اسے عزت، محبت، لباس، چھت اور رزق سکون سے دے سکتا ہوں۔ میں اسے ہر مہینے بیرون ملک گھمانے نہیں لے جا سکتا۔
बस ये मैं हूँ। सांस बहाल करके वो कुर्सी से टेक लगा गया। वो दोनों हैरत से इसे देखने लगे, फिर हंस दिए। वेल डन मनाल, बहुत अच्छा लड़का है। इसने हैरत से मनाल को देखा। वेल अलीम, मनाल मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और इसने मुझे बताया कि तुम इसे अच्छे लगे हो। 2 दफ़ा की ही मुलाकात में तुम्हें वो पसंद करने लगी है, इसलिए आज वो तुम्हें मुझसे मिलाने लाई है और ये तुम्हारा इम्तिहान था। तुम एक खरे इंसान हो। नाइस टू मीट यू। आज सुबह ही मुझे मनाल ने बताया था तुम्हारे बारे में और ये भी बताया कि इसने तुम्हें इससे झूठे प्यार का नाटक करने के लिए कहा और तुम इसकी मदद के लिए मान भी गए। सो नाइस चॉइस, मैं अब चलता हूँ। इसके जाने के बाद अलीम ने कंफ्यूज नज़रों से इससे देखा, जिस पर वो शर्माकर सर झुका गई। वो सच कह रहा था। जो कुछ मैंने तुमसे सुबह कहा वो सब एक झूठ था। मैं जस्ट तुम्हें चेक कर रही थी कि तुम कैसे इंसान हो। इसलिए मेहताब के सामने तुम्हारी हैसियत के बारे में भी झूठ बोला। मैं मानती हूँ इस दिन तुमने मुझे धोखा दिया, मगर तुम्हारी एक बात जो मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि तुमने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। तुम एक किलर थे, कुछ भी कर सकते थे, मगर यू आर नाइस वन। और आज जब तुम सुबह मिले तो तुम्हें देखकर मैं खुश हो गई। तुम्हारी बातें मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर गए। देन आई फाइंड यू आर नाइस पर्सन। तो इसलिए मुझे तुम अच्छे लगे। और वो हैरत से इसका मुंह तकते जा रहा था। अलीम ने गहरा सांस लिया। आई थिंक ये बहुत जल्दी हो रहा है, तो क्यों ना हम फ्रेंडशिप करें, इसके बाद देखते हैं। मनाल का चेहरा उतर गया था। क्या इसके हिस्से में सच्ची मोहब्बत नहीं थी? फिर भी इसने सब्र रखकर हाथ मिला लिया। ओके, तो कल मिलते हैं। वो तो न जाने क्यों अब जान छुड़ा रहा था, इसलिए कहता हुआ उठकर चल दिया। इसी विंडो से वो देख रही थी कि इसने बाइक स्टार्ट की और चला गया। इसके जाने के बाद इसे मेहताब की कॉल आई। बहुत चालाक है। मनाल ने गहरा सांस लेकर कुर्सी से टेक लगाई। मगर मुझे दिमाग से खेलना आता है। मनाल, तुम्हें नहीं लगता खतरनाक है? वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी करना होता तो इस दिन कर देता। लिसन मेहताब, तुम लोगों को नोमान शिराजी के खिलाफ सबूत चाहिए ना, तो मुझे इसे ट्रैप करने दो, सब उगल देगा। ओके, टेक यूर टाइम। ये कहते इसने फ़ोन रख दिया था। बदला मुसल्लत हो चुका था, मगर इस बदले में क्या सिर्फ अलीम ही जलने वाला था या कोई और भी था जिसकी रूह खाक होने थी? जारी है बकिया अगले पार्ट में। तमाम पार्ट्स पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स में अपनी राय भी बताएं।